ناول پاکیشیا کلب مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 10۔ وکٹر۔ ڈائی جان نے جیکی کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے پاس کھڑے وکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس۔ وکٹر نے فوراً ہی مدبنہ لہجے میں جواب دیا، تمہارے ریوالور میں کتنی گولیاں ہیں؟ ڈائی جان نے پوچھا۔ 12 باس۔ وکٹر نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بھاری ریوالور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گڈ، کافی ہیں۔ 12 ہی میرے ریوالور میں بھی ہیں۔ 24 گولیاں جب اس کی جیکی کے جسم کے نازک حصوں پر پڑیں گی تو واقعی لطف آ جائے گا۔ ڈائی جان نے جیب سے ہاتھ باہر نکالتے ہوئے کہا، اس کے ہاتھ میں بھی بھاری ریوالور موجود تھا اور دوسرے لمحے دھماکہ اور اس کے ساتھ ہی جیکی کی الگ سے زوردار چیخ نکلی اور اس طرح سے اچھلا کہ کرسی سمیت پیچھے فرش پر جا گرا۔ گولی اس کے دونوں پیروں کے درمیان پڑی تھی۔ اوہ، ایک گولی ضائع ہو گئی، چلو دوسری صحیح، ڈائی جان نے بڑے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی دوسرا دھماکہ ہوا اور جیکی ایک بار پھر چیختا ہوا کہ سپرنگ کی طرح اچھلا۔ دوسری گولی اس کے سر سے بالکل آدھے انچ کے فاصلے سے گزری تھی۔ اوہ، دوسری بھی ضائع چلی گئی۔ کوئی بات نہیں، ابھی 22 باقی ہیں، ڈائی جان کی سرد آواز سنائی دی۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، جیکی نے یک لاکھ تیزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کا جسم موت کے خوف سے اس طرح کانپنے لگ گیا تھا جیسے اسے لرزے کا بخار چڑھ گیا ہو۔ ارے اتنی جلدی؟ ابھی تو لطف آنا ہی شروع نہیں ہوا، بہرحال بولو، ڈائی جان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور جیکی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک بار پھر کرسی سیدھی کی اور پھر تیزی سے اس طرح بیٹھ گیا جیسے اگر وہ کرسی پر نہ بیٹھا تو گولی اس کے دل پر پڑے گی۔ اسے شاید ڈائی جان کا وہ فقرہ یاد تھا کہ حکم دہرایا نہیں جائے گا۔ میں ڈاکٹر آرنلڈ کا فون نمبر جانتا ہوں، ویسے وہ مشہور آدمی ہے، آئل اور گیس ریسرچ ادارے کا سربراہ ہے، لیکن میں اسے نہ کبھی دیکھا ہے نہ اس کے پاس کبھی گیا ہوں۔ پرون کی ہلاکت کی خبر میں نے اس سے دے دی تھی۔ اس کے بعد میں ایک ضروری کام سے دوسرے اڈے پر گیا، وہاں سے واپس کلب آیا اور ابھی میں مخصوص تہہ خانے میں پہنچ رہی تھا کہ یک لاکھ بموں کے خوفناک دھماکوں سے پوری عمارت تباہ ہو گئی، لیکن وہ تہہ خانہ محفوظ رہا۔ چونکہ عمارت کی طرف سے اس کا راستہ بتایا جا چکا تھا، اس لیے میں اس کے خفیہ راستے سے باہر نکلا اور پھر اچانک میری ناک پر کوئی چیز پھٹی اور اس کے ساتھ ہی میرا ذہن تاریک ہو گیا۔ اب مجھے ہوش آیا ہے، بس یہی بات ہے، جیکی نے جلدی پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ فون نمبر بتاؤ، ڈائی جان نے اسی طرح سارد لہجے میں کہا اور جیکی نے جلدی سے نمبر بتانے شروع کر دیے۔ وکٹر، وائرلیس فون پیس لے آؤ، ڈائی جان نے پاس کھڑے وکٹر سے کہا اور وہ سر ہلاتا ہوا مڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈائی جان خاموش کھڑا تھا۔ مجھے مت مارو، میرا پاکیشیا کلب سے کوئی تعلق نہیں، جیکی نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ خاموش بیٹھے رہو، اگر تم نے سچ بولا ہے اور آئندہ بھی سچ بولو گے تو یقین رکھو کہ اپنی زندگی بچا لینے میں کامیاب ہو جاؤ گے، ڈائی جان نے سرد لہجے میں کہا اور جیکی خاموش ہو کر ہونٹ کاٹنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی وکٹر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک وائرلیس فون پیس موجود تھا۔ اس نے فون پیس ڈائی جان کی طرف بڑھا دیا۔ ڈائی جان نے جیکی کے بتائے ہوئے نمبر پریس کیے، لیکن دوسرے طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز بھی سنائی نہ دی۔ ڈائی جان کے لبوں پر کھچاؤ کے آثار پیدا ہوئے۔ اس نے کریڈل دبا کر دوبارہ نمبر پریس کیے، لیکن نتیجہ دوسری طرف سے کوئی آواز نہ تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ان نمبروں پر کوئی فون موجود ہی نہیں ہے۔ تو تم نے غلط نمبر بتائے ہیں، ڈائی جان کے لہجے میں بھوکے بھیڑیے جیسے غراٹ ابھر آئی۔ نہ، میں نے بالکل درست نمبر بتائے ہیں، قسم لے لو، بالکل درست ہیں۔ اوہ، میں تمہیں یقین دلا سکتا ہوں، میرے کوٹ کی چھوٹی جیب میں فون ڈائری ہے، اس میں یہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ بے شک دیکھ لو، جیکی نے ہراساں ہوتے ہوئے جواب دیا۔ نکالو ڈائری، ڈائی جان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا اور جیکی نے جلدی سے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی، پھر تیزی سے اس کے صفحے کھولنے لگا۔ ایک صفحے پر وہ رک گیا۔ یہ دیکھیے جناب، خود ہی دیکھ لیجیے، جیکی کے لہجے میں مسرت تھی۔ وکٹر، ڈائری لے لو، ڈائی جان نے وکٹر سے کہا اور وکٹر نے آگے بڑھ کر اسے ڈائری لے لی، پھر سے ڈائی جان کے ہاتھ میں دے دی۔ واقعی ایک صفحے پر وہی فون نمبر لکھا ہوا تھا جو جیکی نے بتایا تھا اور اس کے سامنے ڈاکٹر آرنلڈ کا نام بھی درج تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے سچ بولا، کیونکہ ڈائری پر یہ نمبر تم نے پہلے لکھا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف گھنٹی ہی نہیں بج رہی۔ ڈائی جان اب واضح طور پر سمجھ چکا تھا۔ باس، انکوائری سے معلوم کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے فون خراب ہو، وکٹر نے کہا اور ڈائی جان نے سر ہلاتے ہوئے انکوائری کے نمبر پریس کر دی۔ اس بار دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، انکوائری پلیز، آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر آرنلڈ کا فون کال ریسیو نہیں کر رہا، ڈائی جان نے کہا۔ نمبر بتائیے، کس نمبر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے آپریٹر کی خردری سی آواز سنائی دی اور ڈائی جان نے نمبر بتا دیا۔ اگر کال ریسیو نہیں ہو رہی تو آپ سپروائزر کو فون کیجیے، آپریٹر نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کہا اور ساتھ ہی سپروائزر کا نمبر بتا کر رابطہ ختم کر دیا۔ ڈائی جان نے بھی کریڈل پیس دبا کر رابطہ ختم کر دیا، پھر آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پریس کیا۔
یس سپروائزر سینٹرل ٹیلی فون ایکسچینج۔ چند لمحوں بعد ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ میں ایک نمبر بتا رہا ہوں، وہاں سے کال ریسیو نہیں ہو رہی، چیک کر کے بتائیں، ڈائی جان نے تحقمانہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی ڈاکٹر آرنلڈ کا نمبر بتا دیا۔ 1 منٹ ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پھر 1 منٹ تک خاموشی کے بعد سپروائزر کی قدرے بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو ہیلو، سپروائزر نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ سپروائزر نے کہا۔ میں ملٹری انٹیلیجنس سے بول رہا ہوں۔ کیوں؟ ڈائی جان نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ سر، ابھی میں چیک ہی کر رہا تھا کہ اطلاع آ گئی ہے۔ وہ ہمارا جس میں یہ فون نمبر نصب ہے تباہ ہو چکی ہے، اسے ڈائنامائٹ سے اڑا دیا گیا ہے۔ سپروائزر نے جواب دیا۔ عمارت کا نمبر بتاؤ، ڈائی جان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ایزل روڈ پر 3 نمبر عمارت ہے جناب، سپروائزر نے کہا اور ڈائی جان نے طویل سانس لیتے ہوئے کریڈل دبا دیا۔ اب اس کی پیشانی شکنوں سے پر تھی۔ آپ ملٹری انٹیلیجنس سے متعلق ہیں؟ جیکی نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں؟ ڈائی جان نے چونک کر جیکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں سمجھا آپ کوئی مجرم ہے، لیکن آپ تو غیر ملکی ہیں۔ جیکی نے جواب دیا۔ جب انٹیلیجنس کا لفظ آ گیا تو پھر میک اپ کا لفظ تو لازمی بات ہے۔ اس بار ڈائی جان کا لہجہ بالکل مقامی تھا۔ اوہ ہاں تو صاحب، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے ڈاکٹر آرنلڈ کو فون کیا تو لائن انگیج تھی، پھر شاید کسی فنی خرابی کی وجہ سے لائن انگیج ہونے کے باوجود مل گئی۔ ڈاکٹر آرنلڈ کسی فرینک سے بات کر رہا تھا۔ وہ فرینک ڈاکٹر آرنلڈ کو بتا رہا تھا کہ وزارت دفاع کے ایک افیسر بلگرامی کو خفیہ کال موصول ہوئی ہے جس میں T2 کا ذکر تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ کسی انتھونی نے بلگرامی صاحب کو ان کی رہائش گاہ سے اغوا کیا اور پھر تشدد کے بعد معلوم کر لیا کہ T2 طیارہ کارال کے خفیہ ایئر بیس پر موجود ہے اور اس ایئر بیس کا وزارت دفاع کے صرف چند افراد کو معلوم ہے اور یہ بلگرامی وزارت دفاع کے کسی آپریشن کے شعبے کا انچارج ہے۔ پھر وہ آپس میں اس طرح کی مزید باتیں کرتے رہے، لیکن چونکہ مجھے اس سے دلچسپی نہ تھی اس لیے میں خاموش رہا۔ جب ان کی بات چیت ختم ہو گئی تو میں نے ایک لمحہ وقفہ دے کر دوبارہ ڈاکٹر آرنلڈ کے نمبر ڈائل کیے اور ڈاکٹر آرنلڈ کو برمن کے متعلق بتایا۔ آپ نے اب ملٹری انٹیلیجنس کی بات کیا تو مجھے خیال آ گیا کہ شاید یہ بات آپ کے کام کی ہو۔ وزارت دفاع کے تحت ملٹری انٹیلیجنس ہوتی ہے نا؟ جیکی نے کہا اور ڈائی جان کے چہرے پر مسرت کی ابشار بہنے لگا۔ اوہ ویری گڈ جیکی، تم نے واقعی محب وطن ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، ویری گڈ۔ ڈائی جان نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اس کا لہجہ بتا رہا تھا جیسے اسے یک لاکھ تحفہ تکلیم کا خزانہ مل گیا ہو۔ شکریہ جناب، اب مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ جیکی نے بھی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ ڈائی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی اپنے گھر جناب، جیکی نے کہا۔ اوہ واقعی تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے، لیکن اصل گھر اور ہے، میں تمہیں وہاں پہنچاؤں گا۔ ڈائی جان نے کہا۔ اصل گھر کیا مطلب جناب؟ جیکی نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ ہر انسان کا اصل گھر اس کی قبر ہوتی ہے جیکی، ڈائی جان نے کہا اور دوسرے لمحے دھماکے کے ساتھ ہی جیکی کی حلق سے دلخراش چیخ نکلی اور وہ ایک بار پھر کرسی سمیت پشت کے بل فرش پر گرا، لیکن اس بار گولی ٹھیک اس کے دل پر پڑی تھی، اس لیے چند لمحے ہی تڑپ سکا۔ پھر اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہو گئے، لیکن اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی بے نور کھلی آنکھوں میں بھی انتہائی حیرت کے اثار جیسے ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کی حیرت بجائے اس نے ملٹری انٹیلیجنس کو اتنا بڑا راز بتا کر انتہائی عام کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کے باوجود گولی ٹھیک اس کے دل پر پڑی۔ ڈائی جان نے مسکراتے ہوئے وکٹر سے مخاطب ہو کر کہا اور وکٹر نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اسے شاید اب خواب میں بھی توقع نہ تھی کہ اتنے بڑے کارنامے کا انجام یہ ہوگا۔ وکٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن اب اسے کیا معلوم کہ ہم کون ہیں؟ بہرحال فون پر ملٹری انٹیلیجنس کا لفظ تو میں نے صرف سپروائزر پر رعب ڈالنے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن یہ لفظ تو واقعی کھل جا سم کے مترادف بن گیا، ورنہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ یہ آدمی اتنا بڑا راز بھی جانتا ہوگا۔ ڈائی جان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یس باس، اب کیا حکم ہے؟ وکٹر نے پوچھا۔ حکم کیا؟ ہم نے انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنا ہے۔ اس جیکی کی اطلاع کے مطابق پاکیشا کلب کوئی وسیع و عریض تنظیم ہے اور انہوں نے یہاں لمبا جال بچھا رکھا ہے، لیکن ڈاکٹر آرنلڈ کے اس اڈے کی تباہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ مادام پروشیا ڈاکٹر آرنلڈ تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ اس طرح کی کارروائی مادام پروشیا کی فطرت میں شامل ہے۔ ڈائی جان نے کہا۔ لیکن باس، مادام پروشیا کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ وکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو ضرورت ہمیں اس جیکی کو قتل کرنے کی تھی، رازداری، ڈائی جان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن باس، الپائن کلب کو کس نے تباہ کیا ہوگا؟ وکٹر نے کہا۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ 3 تنظیمیں بیک وقت کام کر رہی ہیں، لیکن اب اس راز کے معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں فوری طور پر حرکت میں آ جانا چاہیے۔ کارال ایئر بیس پر فوری حملہ اور وہاں سے T2 طیارے کی ٹیکنالوجی کا حصول ہی ہمارا اصل ٹارگٹ ہے۔ اب تک ہم اندھیرے میں ٹانک ٹوٹیاں مارتے پھر رہے تھے کہ ہمیں T2 طیارے کے متعلق علم نہ تھا کہ وہ کہاں موجود ہے۔ مادام پروشیا بھی اسی لیے وزارت دفاع کے اسٹرانگ روم
ٹٹولتی پھر رہی تھی اور ہم اس کے پیچھے تھے۔ ڈائی جان نے کہا لیکن باس طیارے کے ساتھ تو اس کی ٹیکنالوجی موجود نہ ہوگی، وہ تو لازماً ایک فائل ہوگی، الگ فائل ہوگی۔ اکثر وکٹر نے کہا اور ڈائی جان وکٹر کی بات سن کر بڑی طرح چونک پڑا۔ اوہ واقعی، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ طیارہ اڑانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اب ایسا ہی ہوگا، ڈائی جان نے جواب دیا۔ لیکن باس کسی ایئر بیس سے طیارہ اڑانا خاصا مشکل کام ہے، پھر ہم اسے کہاں لے جائیں گے؟ پوری ایئر فورس اس کی حفاظت کے لیے فضا میں پہنچ جائے گی، وکٹر نے جواب دیا۔ تمہارے سوال کے پہلے حصے کا جواب پہلے دوں گا، ڈائی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وکٹر بری طرح چیختا ہوا چل کر 2 قدم دور فرش پر جا گرا۔ اب سمجھ میں آیا جواب؟ اگر تم ساتھی نہ ہوتے تو تھپڑ کی بجائے گولی پڑتی تمہارے دل پر۔ میرے سامنے کہہ رہے ہو کہ طیارہ اڑانا مشکل ہے؟ ڈائی جان کے سامنے، ڈائی جان نے غراتے ہوئے کہا۔ باس سوری باس، منہ سے نکل گیا باس، وکٹر نے انتہائی سہمے ہوئے لہجے میں کہا اور گال پر ہاتھ رکھ کر فرش سے اٹھنے لگا۔ گال کا گوشت کٹ چکا تھا اور وکٹر کے منہ سے خون کے قطرے نکل رہے تھے۔ یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے، سمجھے؟ آئندہ ایسے الفاظ منہ سے مت نکالنا۔ ڈائی جان کے لہجے میں غراہٹ کا عنصر بظاہر موجود تھا۔ یس باس، وکٹر نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ اب تمہارے فقرے کے دوسرے حصے کا جواب دیتا ہوں۔ T-2 طیارہ انتہائی جدید ترین اور منفرد طیارہ ہے۔ اس طیارے کو ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر بنایا گیا ہے۔ ایک بار اس کا کنٹرول ہاتھ میں آ گیا تو پھر پاکستان کی پوری ایئر فورس بھی اسے تباہ نہ کر سکے گی اور ہم اسے فوری طور پر کافرستان میں موجود کرائمیا کے خصوصی اڈے پر لے جائیں گے۔ وہ اڈا یہاں سے بہت قریب ہے، اس لیے جب تک پاکستان والے سنبھلیں گے ہم اپنے اڈے پر اتر بھی جائیں گے، اس کے بعد یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ڈائی جان نے جواب دیا۔ اوہ یس باس، واقعی یہ بہترین پلاننگ ہے، وکٹر نے تھپڑ کھا کر باقاعدہ خوشامد پر اتر آیا تھا۔ سنو، مجھے ایسے خوشامدانہ فکروں سے بہت چڑ ہے، سمجھے؟ آئندہ محتاط رہنا۔ اب ہم نے فوری طور پر اس کارال ایئر بیس کو تلاش کرنا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ ڈائی جان نے خشک لہجے میں کہا اور وکٹر نے سر ہلا دیا۔ باس، نقشے میں تو ظاہر ہے یہ اسپاٹ ہوگا نہیں، اس لیے وکٹر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کتنا عرصہ ہوا ہے تمہیں یہاں کام کرتے؟ ڈائی جان نے ہونٹ کھینچتے ہوئے پوچھا۔ 8 سال، لیکن جناب عملی طور پر 6 مشن پہلا، ورنہ اب تک میرا کام صرف معلومات سپلائی کرنا تھا، وکٹر نے عرصہ بتانے کے ساتھ ساتھ جلدی سے اپنی کمزوری بھی بتا دی۔ 8 سال کافی ہیں؟ یہ بتاؤ وزارت دفاع میں کوئی تمہارا ایجنٹ ہے؟ تم بہرحال وہاں سے بھی تو معلومات حاصل کرتے ہی ہوگے، ڈائی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ یس سر، یس سر، اسسٹنٹ ریکارڈ کیپر آصف شیرازی سے میں معلومات حاصل کرتا ہوں، وکٹر نے جواب دیا۔ اس کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ ڈائی جان نے پوچھا۔ رہائش گاہ کا تو مجھے علم نہیں، دفتر میں فون پر بات ہوتی ہے، وکٹر نے جواب دیا۔ اوکے، ابھی دفتر کا وقت ہے، اسے فون کرو، میں خود تمہارے لہجے میں بات کروں گا، نقد ادائیگی کرتے ہوئے اسے، ڈائی جان نے کہا۔ جی، نقد بھی اور ماہانہ تنخواہ بھی، وکٹر نے جواب دیا۔ کسی عام پوائنٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنی رقم دیتے ہو؟ ڈائی جان نے پوچھا۔ جی، ماہانہ ہم اسے 1 لاکھ روپے دیتے ہیں اور اہم معلومات کا بونس بھی زیادہ سے زیادہ یہی ہے، وکٹر نے جواب دیا۔ آدمی قابل اعتماد ہے؟ ڈائی جان نے پوچھا۔ جی بالکل قابل اعتماد ہے، وکٹر نے جواب دیا۔ اوکے، بات کراؤ اس سے، ڈائی جان نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور وکٹر نے جلدی سے وائرلیس فون پیس کے مختلف نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، وزارت دفاع سیکریٹریٹ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ اسسٹنٹ ریکارڈ کیپر آصف شیرازی صاحب سے بات کرائیں، میں ان کا دوست بول رہا ہوں، اکرم۔ وکٹر کا لہجہ خالصتاً مقامی تھا۔ اوکے، ہولڈ ڈاؤن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، آصف بول رہا ہوں، اکرم صاحب، آج بہت دنوں بعد یاد کیا آپ نے۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک اور آواز سنائی دی۔ لہجہ بتا رہا تھا کہ اس کال سے بے پناہ مسرت ہوئی۔ ہیلو آصف، ایک عام موضوع پر ڈسکس کر رہی ہیں، خاندانی مسئلہ ہے، کیا تم کچھ وقت دے سکو گے؟ وکٹر نے کہا۔ یہ شاید ان کے درمیان مخصوص کوڈ تھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہ تو دفتر ہے، ابھی چائے کا وقفہ ہونے والا ہے، آپ کیفے ٹیریا میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، میں چند منٹ کے بعد پھر فون کروں گا، وکٹر نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کریڈل پیس کو پش کر دیا۔ کیفے ٹیریا میں ڈائریکٹ فون ہے اور علیحدہ کمرہ بنا ہوا ہے، وکٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں بات کروں گا، میں تمہارا یہ مخصوص لہجہ سمجھ گیا ہوں، ڈائی جان نے کہا۔ باس، وہ انتہائی کارآمد آدمی ہے، ذرا سی بات سے کھٹک جاتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اسے کیا کہنا ہے، میں آپ کے سامنے بات کر لوں گا کیونکہ میری اسے طویل ڈیلنگ ہے، وکٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم نے کارال ایئر بیس کا محل وقوع بھی معلوم کرنا ہے اور وہاں موجود حفاظتی انتظامات، لیکن فوری ہو سکتا ہے اس کی پوری فائل ریکارڈ میں موجود ہو، اگر ایسا ہے تو پھر مجھے فوری طور پر اس فائل کے فوٹو چاہیے، رقم کی کنجوسی مت کرنا، بس کسی طرح سے تیار کر لو کہ وہ جلد از جلد یہ معلومات یہ فائل ہمارے حوالے کر سکے، ڈائی جان نے سر ہلاتے ہوئے اسے ہدایات دی اور وکٹر نے سر ہلا دیا۔
آپ بے فکر رہیں، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر یہ معلومات یا فائل ہمارے ہاتھوں میں ہوگی۔ اس معاملے میں وہ بھی حد ہوشیار اور تیز ہے، وکٹر نے کہا اور ڈائی جان نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ مادام فروشیا کے چہرے پر بے حد رختگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے ڈیوڈ کو دیکھ رہی تھی۔ بربن بھی مارا گیا اور ڈائی جان بھی زندہ نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہی تمہاری کارکردگی ہے ڈیوڈ، مادام فروشیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ مادام بس اتفاقاً ہی ایسا ہو گیا، ہمیں ذرا بھی توقع نہ تھی کہ ڈائی جان اور اس کا ساتھی کوڑے کا ڈرام کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے، ڈیوڈ نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب برمن کی موت کے بعد ہم مکمل اندھیرے میں چلے گئے ہیں۔ اب ڈاکٹر آرنلڈ کو کہاں تلاش کیا جائے؟ اسے تلاش کرنا بے حد ضروری ہے۔ ڈائی جان بھی لازماً برمن کی موت کے بعد اب ڈاکٹر آرنلڈ کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اور تم جانتے ہو کہ وہ کس قدر تیز رفتاری سے کام کرنے کا عادی ہے، اس لیے ہمیں فوری طور پر ایکشن میں آنا چاہیے، مادام فروشیا نے کہا۔ لیکن مادام، ہم اسے کیسے تلاش کریں؟ آپ کوئی لائن آف ایکشن طے کریں، ورک کرنا ہمارا کام ہے، ڈیوڈ نے بڑے بااعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر آرنلڈ کو تلاش کرنے کے لیے کیا لائن آف ایکشن طے کی جائے، مادام فروشیا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور وہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اوہ ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہتے کہتے مادام فروشیا نے چونک کر کہا اور ڈیوڈ بھی چونک کر استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر آرنلڈ کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یا تو طب کا ڈاکٹر ہے یا پھر اس نے کسی مخصوص مضمون میں ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے، ایسے لوگ لازماً بہت کم ہو گئے۔ فون ڈائریکٹری لے آؤ، مادام فروشیا نے کہا اور ڈیوڈ سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کونے میں موجود الماری کھولی اور اس کے ایک خانے میں موجود فون ڈائریکٹری اٹھا لایا۔ پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ کاغذ پر ڈاکٹر آرنلڈ کے 4 افراد کے نام اور فون نمبر لکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ زمین 3 تو طب کے ڈاکٹر تھے جبکہ ایک آئل اینڈ گیس ریسرچ ادارے کا سربراہ تھا۔ اب باری باری ان کے نمبر ملاؤ، مادام فروشیا نے کہا اور ڈیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور کاغذ پر دیکھ کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، ڈاکٹر آرنلڈ اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر آرنلڈ، پاکیزیہ کلب انتہائی خطرے میں ہے، مادام فروشیا نے جلدی سے ریسیور ڈیوڈ کے ہاتھ سے لیتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پاکیزیہ کلب؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ دوسری طرف سے حیرت بھری آواز سنائی دی اور مادام نے منہ بناتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ دوسرا نمبر ملاؤ۔ اصل ڈاکٹر آرنلڈ کے لہجے میں چونکنے کا تاثر لازمی ابھرے گا، مادام فروشیا نے کہا اور ڈیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے دوسرا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، آئل اینڈ گیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر آرنلڈ سے بات کرائیں، میں گریٹ لینڈ سے بول رہی ہوں، مادام فروشیا نے اس بار بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، کون سے ادارے سے بول رہی ہیں آپ؟ دوسری طرف سے بولنے والی نے چونک کر پوچھا۔ آپ ان سے بات کرائیں، اہم مسئلہ ہے، وقت مت ضائع کریں۔ اس بار مادام فروشیا نے تقریباً اسے ڈانٹ کر کہا۔ اوہ محترمہ، سوری، آپ ڈاکٹر آرنلڈ سے بات نہ کر سکیں گی۔ ڈاکٹر آرنلڈ آج انسٹی ٹیوٹ کے اسپیشل مرکز میں موجود تھے کہ پوری عمارت کو ڈائنامیٹ سے تباہ کر دیا گیا اور ڈاکٹر آرنلڈ کی لاش بھی ملبے سے برآمد ہوئی ہے، لیکن وہ عمارت کی تباہی سے ہلاک نہیں ہوئے بلکہ انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کون سے ادارے سے بات کر رہی ہیں تاکہ اس کے مطابق میں آپ کی بات کسی اور ذمہ دار افیسر سے کرا دوں۔ دوسری طرف سے بولنے والی نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ اوہ ویری سوری، لیکن مجھے ان سے کوئی سرکاری بات نہیں کرنی، ایک ذاتی بات تھی۔ کیا ان کا کوئی ایسا دوست، اسسٹنٹ یا ساتھی جو ذاتی طور پر ان کے بیعت قریب ہو؟ مادام فروشیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ذاتی؟ کس قسم کی؟ آپریٹر یا سیکیورٹی؟ شاید ضرورت سے زیادہ ہی متجسس ذہن کی مالکہ تھی۔ آپ نہیں سمجھ سکیں گی، بس یوں سمجھیے کہ سیکرٹری ٹائپ کی، مادام فروشیا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ سیکرٹری کو کیسے اپنی بات سمجھائے۔ اوہو، کہیں آپ نے پاکیزیہ کلب کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرنی؟ دوسری طرف سیکرٹری نے کہا اور مادام فروشیا یوں اچھلی جیسے اس کے پیروں تلے اچانک بم پھٹ پڑا ہو۔ سیکرٹری کی اس بات نے اس کا ذہن گھما دیا تھا، یوں ہی سمجھ لو، مادام فروشیا نے کہا۔ تو پھر آپ انتھونی سے بات کر لیں، میں ڈاکٹر آرنلڈ کے بہت قریب رہی ہوں، اس لیے مجھے علم ہے کہ وہ پاکیزیہ کلب کے انچارج بھی ہیں اور اس معاملے میں اکثر انتھونی سے ان کی فون پر بات ہوتی رہتی ہے۔ گو ڈاکٹر آرنلڈ کو تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں ایسے کال سنتی رہتی ہوں، تو وہ تو اپنے فون پہ اس کو ڈائریکٹ کر لیتے تھے، لیکن مجھے بھی یہ کام کرتے 10 سال ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے اپنے فون میں ایسی تبدیلیاں کر دی ہیں کہ میں آسانی سے ڈائریکٹ کالنگ پر ہونے والی بات چیت بھی سن سکتی ہوں۔ اس سیکرٹری نے یہ بات اس طرح کہی جیسے وہ کوئی اپنا کو بڑا کارنامہ بتا رہی ہو، اور مادام فروشیا کی آنکھیں مسرت سے چمکنے لگی۔ ٹھیک ہے، شکریہ، اس کا فون نمبر یا پتہ؟ مادام فروشیا نے کہا۔ اس کا پتہ تو ہے، فردوس کالونی، کوٹھی نمبر 112، اور فون نمبر بھی لکھ لیں، سیکرٹری نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے فون نمبر بھی بتا دیا۔ شکریہ، مادام فروشیا نے واقعی
تہ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور فون بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت تھی۔ انتہائی عام ترین راز وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس سیکرٹری کی متجسانہ فطرت اور اس کا باتونی پن مادام پروشیا کے لیے بے حد کام کا ثابت ہوا تھا۔ اب تم ایسا کرو کہ سنتھونی کو اغوا کرو۔ ٹھہرو، میں پہلے فون کر کے معلوم کرتی ہوں کہ وہاں موجود بھی ہے یا نہیں۔ مادام پروشیا نے کہا۔ پھر تیزی سے اس نے سیکرٹری کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، فرینک اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتی ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ انتھونی ہے فرینک، مادام نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ اوہ ماریا، تم نے آج کیسے فون کیا؟ آج تو تمہارا نمبر نہیں ہے، تمہارا نمبر تو کال ہے۔ دوسری طرف سے بولنے والے فرینک نے چونک کر کہا، شاید لہجے پر بھول گیا تھا۔ تم نمبر کو چھوڑو، انتھونی سے بات کراؤ۔ مادام نے کہا۔ اوہ سوری ماریا، آج تو انتھونی تمہیں کسی قیمت پر نہیں مل سکتا۔ انتہائی عام ترین مشن پر کام کر رہا ہے، بالکل فارغ نہیں ہے۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ اس قدر اہم مشن ہونے کے باوجود اس نے اس پر تمہیں کال نہیں کیا، ورنہ تو وہ تمہاری صلاحیتوں سے بڑا پریس رہتا ہے اور اکثر کہتا ہے کہ ماریا صرف خوبصورت لڑکی نہیں بلکہ وہ ذہین بھی ہے، اور بعض اوقات ایسے مشورے دیتی ہے کہ بس لطف آ جاتا ہے۔ فرینک نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا کس قسم کا مشن ہے؟ عام نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ مجھ سے ضرور بات کرتا۔ مادام پروشیا نے کہا، اہم تو بے حد ہے، بلکہ عام ترین سمجھو۔ ایک طیارہ اغوا کرنا ہے کارال ایئر بیس سے، اور کارال ایئر بیس سے متعلق جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں حفاظت کے انتہائی اعلیٰ ترین انتظامات میں ایسے انتظامات جو ناقابل تسخیر ہیں، اس لیے تو انتھونی الجھا ہوا ہے۔ فرینک نے جواب دیا۔ کارال ایئر بیس یہ کہاں ہے؟ مادام پروشیا نے چونک کر پوچھا۔ انتہائی خفیہ ایئر بیس ہے، یہاں کی فضا پر کار فضائیہ کے بڑے بڑے افسروں کو بھی اس کا علم نہیں ہے، لیکن انتھونی نے کمال کیا ہے، اس نے معلوم کر لیا کہ ایک شخص بالگرامی اس کے ہاتھ سے چڑھ گیا تھا۔ گو بعد میں وہ بہت پراسرار طور پر غائب ہو گیا اور انتھونی کو اڈا ہی بدلنا پڑا، لیکن اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ ایئر بیس دارالحکومت کے انتہائی شمال مشرق میں پہاڑیوں کے اندر ہے۔ پہاڑیوں کے اندر ایئر بیس ہے اور باہر ایک دفتر سا ہے جو بظاہر پہاڑی معدنیات تلاش کرنے والوں کا دفتر ہے، لیکن اس ایئر بیس کو چھپایا گیا ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ انتھونی اس مشن میں تمہیں نہیں پوچھے گا، منہ دھو کر رکھو۔ فرینک نے ہنستے ہوئے کہا، اس کی مرضی نہ بلائے۔ اچھا اوکے، مادام پروشیا نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ بری طرح کہکے لگانے لگی، ایسے جیسے بڑی مدت سے اس نے کہکوں کا شوق کر رکھا۔ مسرت کی زیادتی سے اس کا چہرہ پھٹا پڑا تھا۔ ڈیوڈ بھی ہنسنے لگ گیا۔ اسے کہتا، میں خوش قسمتی ڈیوڈ، گڈ لک، ہم تو ڈاکٹر آنر کو تلاش کرنے کے چکر میں الجھے ہوئے تھے، یہاں تو اصل مشن ہی سامنے آ گیا۔ اور اسے فرینک نے نہ جانے مجھے کیا سمجھتے ہوئے اس طرح سب کچھ بتا دیا کہ جیسے تفصیل بتائے بغیر اس کا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ مادام پروشیا نے ہنستے ہوئے کہا، اور ڈیوڈ بھی ہنسنے لگا۔ واقعی مادام پروشیا اس وقت ہماری خوش قسمتی کے عروج پر ہے۔ ڈاکٹر آنر کو لازماً ڈائجان نے ہلاک کیا ہوگا، وہ ایسا ہی تیز رفتاری سے کام کرتا ہے۔ ڈیوڈ نے کہا، اوہ ہاں بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا، اگر اس نے اسے ہلاک کیا پھر لازماً اس نے ڈاکٹر آنر سے اصل راز اگلوا لیا ہوگا۔ ہمیں فوراً اس بیس پر ریڈ کرنا ہے، فوراً، کوئی وقت ضائع کیے بغیر۔ مادام پروشیا نے یکلخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، لیکن مادام وہاں تو صرف طیارہ ہی ہوگا، اس کی ٹیکنالوجی کی فائل تو موجود نہیں ہوگی۔ ڈیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ہم طیارہ ہی اغوا کر لیں گے، وہ فائل سے زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ البتہ مجھے چیف باس سے بات کرنی ہوگی تاکہ وہ مجھے یہ بتا سکے کہ یہ طیارہ اڑا کر ہم نے کہاں پہنچانا ہے۔ تم اپنے ساتھیوں کو تیار کرو، میں چیف باس سے بات کرتی ہوں، اس کے بعد ہم نے فوراً اس مشن پر روانہ ہو جانا ہے۔ ڈائجان اور اس انتھونی کی وجہ سے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی جا سکتی۔ مادام پروشیا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور ڈیوڈ بھی سر ہلاتا ہوا اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک زیرو نے دروازہ کھولا اور تیزی سے کمرے میں داخل ہوا جہاں عمران بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ خصوصی ہسپتال کا کمرہ تھا اور بلیک زیرو کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ عمران ہوش میں آ گیا، وہ فوراً دانش منزل سے نکل کر یہاں پہنچ گیا۔ بحیثیت ظاہر وہ یہاں کے عملے سے واقف تھا، اس لیے کسی نے اسے نہ روکا اور وہ سیدھا عمران کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ارے ارے، اتنی دھماکہ خیز آمد، کہیں میری ہوش میں آنے پر بطور احتجاج تم نے دانش سے واک آؤٹ تو نہیں کر لیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ پلیز باہر مت آئیں، اور جب تک میں یہاں موجود ہوں کسی کو یہاں نہ آنے دیں۔ بلیک زیرو نے عمران کو جواب دینے کی بجائے سائٹ پر موجود نرس سے مخاطب ہو کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، یس سر۔ نرس نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا اور جس کاغذ پر اندراج کرنے میں مصروف تھی وہ کاغذ اس نے جلدی سے میز پر رکھا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بلیک زیرو اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی جلدی سے آگے بڑھ کر
دروازے کی اندر سے کنڈی لگائی اور پھر عمران کی طرف مڑا۔ غضب ہو گیا عمران صاحب، طاہر نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیا ہوا؟ کیا جولیا اور تنویر نے شادی کر لی ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، البتہ اس کے چہرے پر بھی بلیک زیرو کا یہ انداز دیکھ کر عمران کے تاثرات ابھر آئے تھے۔